ناول شہنشاہ جنات اسکلم بنت ہوا ایپیسوڈ نمبر 35۔ تیسری پیشی کی تاریخ آ گئی تھی اور جمال صاحب کے پسینے چھوٹ رہے تھے کیونکہ اس بار صالحہ بیگم کو بھی عدالت نے طلب کیا تھا اور اب کوئی بہانہ، کوئی ہیرا پھیری کام آنے والی نہیں تھی۔ جہاں زیب مذاکرات پر بھی آمادہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس سے بات چیت کی کوشش کی تھی مگر اس نے انکار کر دیا۔ اب انہیں ہر حالت میں مطلوبہ تاریخ کو عدالت پہنچنا تھا۔ سانسیں تنگ پڑنے لگی تھی اور وہ بے بسی کے عالم میں تماشائی بن کر رہ گئے تھے۔ جمال صاحب چاہتے تھے کہ حورین ان کا ساتھ دے، ان کے پلان پر عمل کرے تاکہ وہ جہاں زیب کے لیے جال بچھا سکیں، لیکن شہنشاہ جنات کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں رہا تھا، اور پھر وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی تو انہیں کوئی اور راستہ نکالنا تھا۔ لہٰذا اپنے ایک دوست کے توسط وہ کسی کالا جادو کرنے والے کے پاس گئے اور انہیں حورین اور سنابل کی زندگیوں میں موجود جن زادوں سے آگاہ کر کے کوئی حل نکالنے کو کہا۔ ساتھ ہی جہاں زیب کا قصہ بھی پار لگانے کی درخواست کی، لیکن اس جادوگر نے اپنے عملیات کی تناظر میں دیکھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ جہاں زیب کے ساتھ پرستان کی شہزادی نیلم پری کھڑی تھی جو کہ ملکہ پرستان سنہری پری کے بعد سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھی۔ اسی طرح حورین اور سنابل کے ساتھ شہنشاہ جنات اور شہرام تھے۔ یہ کام اس کے بس سے باہر تھا مگر پھر بھی پیسے ہتھیانے اور اپنا وار آزمانے کو اس نے حورین اور سنابل کے لیے 2 تعویذ دے دیے جنہیں پہن کر وہ انہیں قریب آنے سے روک سکتی تھی۔ جہاں زیب کے لیے بھی ایک نقش دیا جو اس کے گھر کے باہر لٹکانا تھا۔ یہ اس لیے تھا تاکہ وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائے۔ جمال صاحب مطمئن ہو کر چلے آئے تھے۔ سنابل نے تو وہ تعویذ پہننے سے صاف چٹا انکار کر دیا تھا۔ صالحہ بیگم نے اسے کوسنوں سے بھی نوازا تھا مگر وہ ڈھیٹ بن گئی، لیکن حورین نے بخوشی اس نقش کو گلے میں ڈال لیا تھا۔ وہ اپنے دل میں ابھرتی خواہشوں سے تنگ آئی ہوئی تھی اور یوں لگتا تھا کہ یہ شہنشاہ کی چال ہے۔ وہ اپنی طاقتوں کے بل بوتے پر اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر رہے تھے۔ پچھلے کچھ روز سے اس کا من بدل گیا تھا۔ شہنشاہ جنات سے عشق کی چاہ سانسوں میں بس گئی تھی۔ ہر دھڑکن میں ایک ہی سانس سنائی دیتا جو لپک لپک کر اعتراف کرتا تھا کہ اسے شہنشاہ سے محبت ہے۔ دل و دماغ میں سر جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ شہنشاہ اس کے آس پاس نہیں تھے مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ تھے اور وہ اس خیال سے زچ ہوتی اندر ہی اندر کلس رہی تھی۔ جو خوشبو سے اپنے اطراف میں محسوس ہوتی تھی وہ اب اندر کہیں ڈیرے جمائے ہوئے تھی اور حورین کو خوف تھا کہ یہ خوشبو حاوی ہو کر اس کے دل و دماغ پر قبضہ نہ کر لے۔ اسی لیے اس نے تعویذ پہن کر یہ سوچا کہ اب وہ جلد از جلد شہنشاہ کی یادوں سے نکل آئے گی۔ وہ ہرگز سنابل کی مانند پاگل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے ہوش سے کام لینا تھا، دل کو کسی گہری کھائی میں دھکا دے کر دماغ کی انگلی پکڑ کر آگے بڑھنا تھا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ دل کی خواہش بھی آسیب زدہ ہوتی ہیں، یہ دفن ہو جائیں تب بھی آ کر قدموں سے لپٹ جاتی ہیں۔ شہرام، اس نے پکارا۔ وہ متوجہ تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ دونوں سنابل کے کمرے میں جاگ رہے تھے۔ شہرام بلا ناگا اس سے ملنے آتا۔ جمال صاحب اور صالحہ بیگم اپنی پریشانی میں الجھے تھے، اس لیے اس بات سے بے نیاز تھے، لیکن حورین جانتی تھی اور زچ ہونے کے سوا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ ایک جن زاد اس کی بہن کے اتنے قریب تھا اور وہ چاہ کر بھی ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی لفظ چوری میں اسے خواہاں کی وہم پننا پسند نہیں تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ مطلوب تھا تو وہ ان کے رشتے میں کیسے درار ڈال سکتی تھی؟ البتہ اندر ہی اندر عجیب سی کھولن تھی اور یہ کھولن شہنشاہ کی محبت کی تھی جو وہ ان دونوں پر کٹتے ہوئے نکالتی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ تو کچن میں دیکھ لو، کھانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا۔ اس نے سنابل کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ اس کا ہاتھ پرے کر کے۔ اچھا، یعنی ہم گرم کر کے لائیں؟ شہرام کو اس کے بگڑے زاویوں سے یہی معلوم ہوا۔ نہیں نا، وہ مچھلی بالکل چھوٹے بچے کی طرح۔ اچھا، کیا کھانا ہے پھر؟ اسے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ اور کھانا چاہتی تھی۔ چاکلیٹ، وہ فوراً بولی۔ شہرام کی ذہن میں وہ میٹھی چیز آئی جو اکثر سنابل کھایا کرتے تھی۔ اس کے بیگ میں وہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ کون سی؟ اب رنگ برنگی اتنی ساری ہوتی تھی، جانے اس کی پسندیدہ کون سی تھی؟ کلاؤڈ 9، اس نے اشتیاق سے بتایا۔ اوکے، ہم لے کر آتے ہیں، وہ اٹھنے لگا۔ نہیں، سنابل نے اس کا بازو پکڑا۔ یہیں بیٹھے ہوئے لے آؤ اپنے جادو سے۔ یعنی محترمہ کو ہمارا جادو دیکھنا ہے؟ شہرام نے ہنکارا بھرا اور آنکھیں بند کر لی۔ سنابل خوشی سے چہکی۔ اس نے سوچا کہ ابھی شہرام آنکھیں کھولے گا تو یقیناً اس کی ہتھیلی پر چاکلیٹ آ جائے گی۔ شہرام نے آنکھیں کھولی اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر اس کا گلال ہوتا چہرہ دیکھنے لگا۔ محبت انسان کو کتنا خوبصورت بنا دیتی ہے۔ کوئی سنابل کو دیکھ کر جواب دے سکتا تھا کہ دیکھو، اتنا حسین بنا دیتی ہے۔
सनाबल को हैरानी हुई कि उसके हाथ में कोई चॉकलेट नहीं थी। उसका मुंह बन गया। शहराम मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट भी दिलचस्प थी। उसने मुंह बसोर कर बैठी सनाबल को खींच कर खुद पर गिराया और उसके गिर बाजू हमाल कर लिए, जबकि वो तेवरी चढ़ाई उसकी गिरफ्त से निकलने की साई करने लगी। एक नंबर की फजूल जिन हो तुम, छोड़ो मुझे। वो खफा होती उसे परे धकेलने लगी, मगर गिरफ्त इंसानी नहीं थी जो वो आसानी से आजाद हो जाती। वो देखो। शहराम ने आंखों के इशारे से उसकी तवज्जो दरवाजे के दाएं कोने की जानिब मबजूल करवाई। सनाबल ने यूं ही लेटे लेटे गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो जहां की तहां रह गई। आंखें फैलकर कनपट्टियों से जा लगी। क्लाउड 9 चॉकलेट्स का पहाड़ उमड़ आया था। ढेरों ढेर चॉकलेट्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी थी। वह हक तक थी। कैसा लगा? शहराम ने मुस्कुराकर पूछा। वो उसकी हैरत भांप चुका था। बकवास, इतनी सारी चॉकलेट्स का क्या करूंगी मैं? वो मैडम मरूब होने के बावजूद न रूठेपन से बोली। तुम्हारे लिए हमने पूरे शहर के सुपर स्टोर से इस चॉकलेट को उड़ाया है और तुम अब भी मुंह फुलाए बैठी हो। और सब हमें सुकेट कर अपनी लाडली बीवी को देखा, मगर वो हनौस नाक मुंह चढ़ाए हुए थी। शहराम ने हाथ आगे बढ़ाया तो चंद शुआएं निकलकर उन चॉकलेट्स पर पड़ी और फिर चंद लम्हों बाद वहां सिर्फ एक चॉकलेट थी, दो हेकल चॉकलेट, जो किसी बड़े से दरवाजे की मानिंद दीवार से टेक लगाए हुए थी। उसका एक सिरा फर्श पर था, दूसरा छत से लगा हुआ था। सनाबल ने देखा तो होश उड़ गए। इतनी बड़ी चॉकलेट! वो उठकर भागी और उस मैकेनिकी अंदाज में हाथ लगाकर महसूस हुई। उसे खुश देखकर शहराम खुश हुआ था, मगर चेहरे पर पथरीले तासुरात थे। सनाबल उल्टे कदमों भाग कर आई और उसका मुंह चूम लिया। थैंक यू शहराम। वह बच्चों की मानिंद उससे लिपट कर चुटाचट गाल पर बोसे देने लगी। वो जो संजीदा था उसकी हरकत पर हंस दिया। नीलम परी को कुछ गैर मामूली सा लग रहा था, यानी जहां सेब के घर में अजीब सी शय का इजाफा हुआ था और यही देखने को उसने पूरा घर टटोल मारा। आखिर में उसे गेट के पास मिला भी तो क्या, दीवार से लटकता हुआ एक ताबीज। ये ताबीज काले जादू का एक वार था। उसने आंखें बंद की तो मालूम हुआ कि ये जमाल साहब ने यहाँ छोड़ा था। इतने पढ़े लिखे लोगों से ऐसी जहालत की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बहरहाल उसने उस ताबीज़ को उतार कर फेंक दिया था और फिर उसे जो सज़ा भुगतनी पड़ी अल्लाह बेहतर जानता था। नीलम परी के हाथ जख्मी हो गए। यकीनन उसमें नीलम परी के लिए भी कोई तलस्सुम शामिल था। उसे ज़ोरदार झटका लगा और आंखों की पुतलियां सफ़ेद पड़ गई। अपनी जान बचाने को वो फौरन भागी। आज कितने दिनों बाद वो वापस अपने घर जा रही थी। रास्ते में बदन से कतरा कतरा जान निकलती रही थी, मगर उससे हिम्मत नहीं आ रही। वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में परिस्तान पहुंची थी और मलिका सुनहरी परी ने उसे फौरन संभाल लिया था। नीलम खून की उल्टियां कर रही थी। तावीज़ को छूने के बाद उसकी हालत इतनी गैर हो गई थी कि तमाम ताकतें धरी की धरी रह गईं। उससे जो हसीब को भी आगाह नहीं किया था और ऐसे ही वहां से निकल आई थी। मालिका ने चंद जड़ी बूटियों और अपनी ताकतों से उसका इलाज किया और अब वो बेहतर तो थी, लेकिन इतनी नहीं कि ज़मीन पर आ सकती। कमजोरी और नकाहत के बायस उठना महाल था, इसलिए अपनी ख्वाबगाह में आराम करने लगी। उसी असना में कई रोज़ गुजर गए, जहाँ से उसके यूं अचानक गायब हो जाने पर परेशान हो गया। केस से भी चंद दिन के लिए ध्यान भट गया था, लेकिन फिर वो दोबारा उन्हीं कोशिशों में लग गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर लापरवाही बरती तो उसका नतीजा संगीन हो सकता था। जमाल साहब तो वैसे ही जान छुड़वाने के चक्करों में थे। उन दोनों मियाँ बीवी ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब शायद मकाफात अमल के नगमे सुनाई देने का वक्त था। उनका सवाल लिख दिया गया था, इसलिए बचाव की तमाम तदाबीर उल्टी पड़ गईं। थक हार कर उन्होंने हुरैन के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हुरैन तो पहले ही जहाँ सेब की बातों पर ईमान ले आई थी और अब वालिदैन के मुंह से इतराफ उसके अंदर तोड़ फोड़ मचा गया था। और सबके बावजूद वह उनके साथ खड़ी थी। वो चाहकर भी उनसे हकारत महसूस नहीं कर पाई। वो उसके मामा पापा थे, जिन्होंने उसे पैदा करके जवान किया था। फिर भला कैसे उनसे मुंह मोड़ा जा सकता था? सनाबल भी मलूल और रंजीदा थी, क्योंकि शहराम ने उसे बता दिया था कि अब करीब वो दोनों जेल में होंगे। और फिर वो दिन भी आ गया जब कमरे अदालत में बैठी दोनों बहनों ने कटहरे में खड़े वालिदैन को अपना गुनाह तस्लीम करते देखा। जज ने तमाम कहानी सुनी और सफ़ेद कागज़ पर कलम घसीटने के बाद सज़ा का ऑर्डर सुना दिया। ये अदालत मुलजिम जमाल को मुजरिम साबित करते हुए अतहर साहब का कत्ल करने पर उम्र कैद और सालिया को अपने शौहर के जुर्म में मुलव्विस होने और उस पर पर्दा डालने के जुर्म में 14 साल की कैद की सजा सुनाती है। जज का बारी और बारोब लहजा कमरा अदालत में हुरैन और सनाबल पर बिजलियां गिरा गया था। वो दोनों मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। पुलिस ने जमाल साहब और सालिया बेगम को हथकड़ियां लगाकर अपनी हिरासत में ले लिया।
دونوں بہنیں ایک دوسرے کو سہارا دیتی آنسو بہانے لگی۔ جب ان دونوں کو جیل لے جایا جا رہا تھا تب حورین اور سنابل ان کے پاس گئے۔ جمال صاحب نے بیٹیوں کا ماتھا چوم کر ان کے اچھے نصیب کی دعا کی۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، دولت کی ہوس اور چکا چوند نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، میرا ضمیر مر گیا اور میں گناہ کرتا کیا۔ وہ ازحد ندامت زدہ تھے، ازو سے شرمندگی چھلک رہی تھی۔ پاپا آپ پریشان مت ہو، شہرام آپ کو وہاں سے نکال آئے گا۔ سنابل نے ہچکیوں میں بات مکمل کی تو جمال صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ صالحہ بیگم نے دونوں کو سینے سے چمٹا کر کلیجے میں بھڑکتی ممتا کی آگ کو کچھ ٹھنڈا کیا اور پھر وہ پولیس وین میں بیٹھ کے رخصت ہو گئی۔ سنابل اور حورین یکدم ہی تپتی ریت پر آ کھڑی ہوئی تھی، سر سے سائبان کھینچ لیا گیا تھا۔ ایسے موقع پر شہرام ان دونوں کے ساتھ تھا، اب بھی قریب ہی تھا، مگر سب کی آنکھوں سے اوجھل تھا سوائے دونوں بہنوں کے۔ اب تو حورین کو اس کی عادت بھی پڑ گئی تھی، اس لیے اس کا سنابل کے آگے پیچھے پھرنا برا نہیں لگتا تھا۔ کیس جیت کے جہاں سیب خوشی اور انصبات کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ باہر نکلا تو نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ پاس چلا آیا۔ اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بلا لیجیے گا، اس نے عذرا ہمدردی کہا۔ ہمیں صرف اپنے والدین کی ضرورت تھی جو آپ نے چھین لیا، اب آپ سونے کے پہاڑ بھی سامنے لا کر رکھ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنابل چیخ اٹھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اس لیے حورین نے ہاتھ سختی سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ جہاں سیب لب بھینچ گیا۔ بہت شکریہ جہاں سیب صاحب، مگر ہمیں آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حورین نے اپنا لہجہ ہموار رکھا اور سہولت سے انکار کیا۔ مجھے بھی بابا کی بہت ضرورت تھی سنابل، جنہیں آپ کے پاپا نے چھین لیا، اور اسے ٹوٹے ہوئے لہجے میں شکوہ کیا۔ سنابل کچھ بول نہیں سکی۔ میں چاہتا تو اپنے باپ کا خون معاف کر دیتا، لیکن یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی کہ میں بدلہ لوں۔ اس نے مزید کہا تو دونوں کی زبان پر قفل لگ گئے۔ خیر، میں تم دونوں کا دشمن نہیں ہوں، مجھے اپنا دوست اور بھائی سمجھو۔ ویسے بھی دو جوان لڑکیوں پر اگر بھائی کا سایہ ہو تو وہ بہت سے مصائب کا شکار ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ چلتا ہوں۔ سر جھکائے کھڑی سنابل اور حورین کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ سن گلاسز لگاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ شہرام ان دونوں کو لے کر گھر پہنچا تو وہ آتے ہی اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے۔ سنابل نے شہرام کی گود میں سر رکھا اور سارے آنسو بہا دیے، جبکہ حورین نے تکیے بھگوئے تھے۔ پھر جمال ہاؤس پر کئی دن قبرستان جیسا سناٹا چھایا رہا تھا۔ شہنشاہ جنات تھے وہ، ان کے دل میں حورین کا بت تھا جسے وہ پوجتے تھے۔ وہ آج بھی اس کی آنکھوں میں آنسو دینے والوں کی ہستیاں تہس نہس کر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جس انسان سے محبت ہونا پھر وہ نظر اٹھا کر کسی رستے پر بھی ڈال دے تو ہمیں اس رستے کی خاک سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ حورین اپنے والدین کے ساتھ ہی ان سے محبت ہی ان کی جدائی نے اسے سوگوار کر دیا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ شہنشاہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے؟ جاری ہے۔